موسم ہم سب کے سامنے ہے، وقت کی نزاکت انتہائی ملحوظ خاطر ہے۔ میں ادب سے ملتمس ہوں حضور پیر گرامی کے حکم کے ساتھ انتہائی مکرم، محترم، مشفق، مہربان دربار فیض بار کھڑی شریف کی رونق و بہار حضرت قبلہ میاں محمد عمر بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوں اور انتہائی جامع زرعی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اول حمد خداوند عالی جو ہے سب خلقت دا والی، پھر درود نبی جس عالی شان لدھا سرداری دا، بے شمار درود نبی نو اس دی آل اولاد سبھی نو، صدیق عمر عثمان علی نو دم دم نال چتاری دا، حضرت حسن حسین امامہ ہتھیں بدیں وانگ غلامہ، بندہ نیو نیو کرے سلامہ اونا دعا تھی واری دا۔ کرن گدا سجن دے کوچے، کہیے سبحان اللہ۔ کشمیر کا رومی بول رہا ہے، حضور عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ کرن گدا سجن دے کوچے بادشاہی تھی چنگا، کرن گدا سجن دے کوچے بادشاہی تھی چنگا، جے او پاوے آپ محمد خیر رومال اساڈے، واؤ وانگ پھرن سب ملکی ہرگز نظر نہ آمن، چھپ رہن کستوری وانگوں پھر خوشبو دھماون۔ حمد و صلاح کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام وارثان محراب و منبر حضرات علماء کرام اور آج کی اس تقریب کے دلہا قاسم فیضان حضور شیخ العالم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر نور العارفین صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ اور دربار عالیہ نیریہ شریف کے کثیر تعداد میں حضور قبلہ شیخ العالم کے حضور خواجہ غزنوی کے لخت جگر ان کی اولاد، میری مراد حضرت پیر فضل ربانی دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت پیر شیر ربانی دامت برکاتہم القدسیہ اور حضرت پیر شمس العارفین نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ عزیزان محترم، ہماری آج کی یہ نشست حضور شیخ العالم کی یاد میں سجی ہے اور ہماری آج کی یہ تقریب سراپا عز و شرف پر وقار بھی ہے اور پر بہار بھی ہے۔ سر تپا زنجیر فتن میں جکڑے اس دور ابتلا میں قلب و روح کو معطر کرنے والی ایک ایسی مجلس کا میسر آنا کہ جس میں شریعت و طریقت کے شربت شیری کے جام پلائے جائیں، علامت خوشبختی بھی ہے اور نعمت عظیمہ بھی ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک انتہائی خوبصورت، دل نشین، شائستہ، شستہ، دل بستہ، پر مغز اور ایمان افروز خطابات کو سنا ہے۔ وقت بہت مختصر ہے اور میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں جب قافلے روانہ ہوا کیا کرتے تو قافلوں کے پیچھے ایک شخص کو چلایا جاتا تھا کہ جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ قافلے والوں کی گری پڑی چیز کو اٹھا کر سنبھال لیا کرتا۔ سچ پوچھئے تو اس وقت میری حالت بھی قافلے کے پیچھے چلنے والے اس شخص کی طرح ہی کی ہے۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مجھ سے قبل جو حضرات علماء کرام اور مشائخ اعظام نے گفتگو فرمائی ہے، ان کی علمی اور روحانی جیبوں سے گرنے والے علم و حکمت کے موتیوں کو اٹھا کر آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، میری ایک بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ
ایک فقیر کے در پر آئے بیٹھے ہیں، اور فقیر کے در پر آنے والے عشق کے مکتب کے طالب علم ہوتے ہیں۔ مکتب دانش کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن عشق کے مکتب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مکتب دانش میں کتابوں سے پڑھایا جاتا ہے، مکتب عشق میں نظروں سے پڑھایا جاتا ہے۔ مکتب دانش کا استاد کہتا ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو، مکتب عشق کا استاد کہتا ہے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ مکتب دانش کا استاد کہتا ہے کان کھول کر سنو، مکتب عشق کا استاد کہتا ہے سننا چاہتے ہو تو اپنے کانوں کو بند کر لو۔ اور میں اس موقع پر ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً بر موقع بھی ہے اور بر محل بھی ہے، کہ مکتب دانش کا یہ دستور ہے کہ ہر لائق طالب علم کے اسباق کا سلسلہ جلد مکمل ہو جایا کرتا ہے، لیکن مکتب عشق کا یہ دستور نرالا دیکھا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کشمیر کا رومی بولا، حضور عارف کھڑی کی قلم حرکت میں آ گئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ جیو نال نہ چلن دیوے پچھا مول نہ چھٹی، لا تکنا تو میں رحمت والی یا سمید نہ توڑی۔ چاہیے عشق سپاہی ایسا میں نو مار گواوے، تھانا کٹ طبیعت والا سفتہ سا۔ چاہیے عشق سپاہی ایسا میں نو مار گواوے، تھانا کڈ طبیعت والا صفتاں سب بدلاوے۔ عزیزان محترم، مکتب دانش کا فاضل غافل ہو سکتا ہے، لیکن مکتب عشق سے ہر لمحہ ہر لحظہ ایک ہی صدا اور ایک ہی آواز آتی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ اسی لیے میں برملا اور بلا خوف و تردید یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی حق پر ہونے کا دعوے دار ہے وہ ہمیں اپنی کتابیں نہ دکھائے، وہ ہمیں اپنی لائبریریاں نہ دکھائے، وہ ہمیں اپنی سند نہ دکھائے، وہ ہمیں اپنے ڈپلومے نہ دکھائے، بلکہ وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر لاہور کا داتا دکھا دے، وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اجمیر کا خواجہ دکھا دے، وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر اجمیر کا بابا دکھا دے، وہ ہمیں اپنی صفوں کے اندر دمڑی والی سرکار کو دکھا دے، میاں محمد بخش کو دکھا دے، یا حضور خواجہ غزنوی کو دکھا دے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے حضور عارف کھڑی نے فرمایا کہ مرد ملے تا درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ۔ مرد ملے تا درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ، کامل لوک محمد بخشا لال بنان پتھر دا، کامل لوک محمد بخشا لال بنان پتھر دا۔ عزیزان محترم، وقت بہت مختصر ہے، میں تیزی سے سفر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ مکتب عشق کے طالب علم کا ناقہ کلام کبھی بے لگام نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے کہ اس کی مہار پر پہرے دار نظروں کا قبضہ ہوتا ہے۔ آج یہ جو رونق لگی ہوئی ہے نا، یہ کسی نہ کسی ہستی کی نظر ہے، یہ کسی نہ کسی ہستی کی نظر ہے۔ اور اب بات نظروں کی نوکے زبان پر چل پڑی تو بس مختصر الفاظ کے اندر صرف ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ نظر بھی بڑی عجیب شے ہے، کبھی تو ساری زندگی کچھ نہیں کرتی اور کبھی کبھار ایک لمحے میں بہت کچھ کر جایا کرتی ہے۔ اس نظر کے کیا کہنے، یہی نظر بیڑا تباہ بھی کرتی ہے، یہی نظر بیڑا پار بھی لگاتی ہے۔ یہی نظر اگر نفرت سے اٹھے تو ابو جہل بنا دے، اگر محبت سے اٹھے تو کہیں صدیق اکبر بنا دے، کہیں شیر خدا بنا دے۔ مجھ سے قبل حضرات علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے، ذرا عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نقش بندیوں کا سٹیج ہے، ذرا قادریوں کی زبان سے بھی سن لیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ دو منظر ہیں، ایک منظر غار سور کا ہے، دوسرا منظر کعبۃ اللہ کے اندر کا ہے۔ غار سور کے مقام پر جب میرے اور آپ کے کریم آقا پہنچے، جناب سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا صدیق بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ کون صدیق اکبر؟ کشمیر کا رومی بول رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر مرید صدیق اکبر سن، یہ کشمیر کے رومی کی بات کر رہا ہوں، عارف کھڑی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے، پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے 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 پہلے، اچھی واز سبحان اللہ، صدیق اکبر دی گل ہو رہی ہے۔ حضور عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے، حق جنادے ثانی اسنینے ازہما فی الغارے، دسے نبی کریم نے جسنو سب اسرار، بعد محمد مصطفیٰ ابو بکر سردار۔ عزیزان محترم، دوسرا منظر کعبۃ اللہ کے اندر کا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے عصا مبارک سے بتوں کو توڑ رہے ہیں، اوپر والا بت رہ جاتا ہے اور ساتھ مولا علی المرتضیٰ ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ مولا علی المرتضیٰ، کون مولا علی المرتضیٰ؟ عارف کھڑی کی قلم دوبارہ حرکت میں آ گئی۔
آپ فرماتے ہیں کہ الف انبیاء دے سرتاج اگے دن رات درود سلام ہوئے، الف انبیاء دے سرتاج اگے دن رات درود سلام ہوئے، اودیال اولاد تمام اتے علی حسن حسین امام ہوئے، کل اولیاء دے سردار علی جدا سب جہان غلام ہوئے، جس علی محمدہ سورے آئی بھا نرک دی اس حرام ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حیدر صفدر شیر حقانی، حضور عارف کھڑی بول رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حیدر صفدر شیر حقانی اس دا نام جپے جد راہی، ظلم بنجے ظلمانی دا، جدو کا جدی امو کا امی، لحم کا لحمی، دم کا دمی، حق جنادے سروری امی، کیا سخن یگانی دا، دور پہ جو سدے راہوں، یاد کرن جو دردوں آہوں، منصب حکم ہونا درگاہوں، مشکل دی آسانی دا۔ عزیزان محترم مولا علی المرتضیٰ ہیں، اوپر والا بت رہ جاتا ہے، عرض کرتے ہیں حضور میں بیٹھتا ہوں آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، اوپر والے بت کو توڑ دیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں علی میں بیٹھتا ہوں تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ نکتہ سنج نے کہا ارے بحثتے کیوں ہو، ارے بحثتے کیوں ہو؟ حضور یہ بتلا دینا چاہتے تھے کہ جس کے کندھوں پر میں سوار ہو جاؤں اسے کوئی دبا نہیں سکتا، اور جسے میں بلند کر دوں اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ عزیزان محترم نظروں کی بات ہو رہی تھی، یہ نظر اگر دھوکہ دینے پہ آئے تو رسیاں سانپ نظر آنے لگے، اگر پردہ اٹھانے پہ آئے تو پھر 70,000 جادوگروں کو سجدے میں گرا دے، یہی نظر اگر گرانے پہ آئے تو پھر مکہ کے سرداروں کا غرور بدر کی خاک میں ملا دے، اگر اٹھانے پہ آئے تو پھر کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دے۔ ارے اس نظر کے کیا کہنے، یہی نظر اگر حسن یوسف پر پڑے تو زنان مصر اپنی انگلیاں کاٹ لے، یہی نظر اگر حسن مصطفیٰ پر پڑے تو مردان عرب اپنی گردنیں کٹا دے، اور اگر یہی نظر کلیم کی ہو تو دیدار کی آرزو کرے، اگر حبیب کی ہو تو دو بدو گفتگو کرے۔ لیکن عزیزان محترم مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل نظر کا نظریہ محض خانقاہ والوں کی اختراع ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یارو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب، بس آخری بات کرنے لگا ہوں، بڑی عجیب بات ہے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، قبلہ پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سانپوں میں ایک خاص قسم کا سانپ ہے جس کی نظر سے کسی بھی مادہ کا حمل گر سکتا ہے۔ یارو سوچنے والی بات ہے کہ اگر سانپ کی دہشت والی نظر بنی کو بگاڑ سکتی ہے تو پھر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ کسی کامل کی نظر، کسی ولی کی نظر، کسی فقیر کی نظر، کسی درویش کی نظر، کسی صوفی کی نظر، اور وہ نظر اگر حضور داتا علی حجویری کی ہو، وہ نظر حضور خواجہ اجمیری کی ہو، وہ نظر حضور قبلہ شیخ العالم کی ہو، وہ نظر حضور خواجہ غزنبی کی ہو، وہ نظر حضور پیران پیر دستگیر میرا محی الدین حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو، تو پھر مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ اگر نظر بد بنی کو بگاڑ سکتی ہے تو پھر کسی کامل کی نظر بگڑی کو بنا بھی سکتی ہے۔